اور ہم نے یہ جانا کہ انسانی بدن خدا کی نگاہ میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس اہمیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جسم میں مسیح کی زندگی ظاہر ہو، یعنی لوگ ہمیں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی کوئی شبیہ، اس کا کوئی عکس، اس کی صفات، اس کی خوبیاں ہمارے اندر سے لوگ دیکھ سکیں۔ اسی بنیاد پر، جس بنیاد پر جب یسوع مسیح سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہمیں باپ کو دکھا، تو انہوں نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو اس لحاظ سے خدا کی نگاہ میں انسان کا بدن بڑی اہمیت رکھتا ہے، دوسری طرف شیطان کے نقطہ نگاہ سے بھی انسان کا بدن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خدا انسان کے بدن کو اپنے جلال اور اپنے الہی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن یا اس کے بدن کے اعضاء کو وہ برباد کرنے کے لیے، گناہ کے ذریعے برباد کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کیسے وہ استعمال کرتا ہے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، یعنی حرام کاری، جنسی گناہ، زنا کاری، جرائم کی زندگی، نشہ بازی، ناچ رنگ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، خون ریزی، ظلم، بیماری، اور کسی شخص کے اندر بدرو بن کر رہنے لگنا۔ تو اس طرح سے شیطانی قوتیں انسان کا بدن برباد کرتی ہیں، وہ بدن جو مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہوا۔ اس بدن کے حوالے سے جب یہ بدن خدا کی نگاہ میں بھی بڑا اہم ہے، شیطان کی نگاہ میں بھی بڑا اہم ہے، تو پھر بیچ میں ہم انسان ہیں، ہماری مرضی ہے کہ اپنے بدن کے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے ہم خدا کے حوالے کر دیں، یا جسم کی رغبتیں اور خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم اپنا بدن گناہ کے حوالے کر دیں۔ یہ ہماری مرضی ہے، خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس وقت وہ انسان اپنے بدن میں کیے گئے گناہوں کو یاد کر کے تو وہ روتا ہے، پچھتاتا ہے، اور وہ خدا پرستی کے غم کا اظہار کرتا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، اور وہ اپنا بدن اپنے سارے گناہوں کو مان کر وہ خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں خداوند کو اپنی زندگی دینا، جسے ہم کہتے ہیں توبہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں اپنا آپ خدا کے سپرد کرنا، جسے ہم کہتے ہیں اپنا بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے خدا کے مذبح پر رکھ دینا۔ اس وقت سے پھر وہ بدن خداوند کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، خدا کا کلام اس کے اندر بستا ہے، روح القدس اس کے اندر بستا ہے، اور خدا روح کے وسیلے سے اس کے اندر بستا ہے، اور وہ شخص خدا کی راہ پر چلنے لگتا ہے، اور جیسے جیسے وہ روحانی ترقی کرتا ہے ویسے ویسے مسیح کی صورت اس میں ابھرنے لگتی ہے، دکھائی دینے لگتی ہے، اور پھر لوگ اگر اس کے منہ پر نہ بھی کہیں تو وہ دل میں اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی خدا پرست شخص ہے، یہ ایک روحانی شخص ہے، اس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، خدا اس شخص کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کے بدن کو تاریکی کی قوتیں استعمال کرتی ہیں۔ تو پچھلی دفعہ جب ہم خداوند کی پرستش کر رہے تھے اور کئی لوگوں کے ساتھ خداوند نے کلام بھی کیا، میں نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بھی خداوند نے کلام کیا، لیکن میں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں بعد میں بتاؤں گا۔ اور وہ یہ تھا، میں یہاں بیٹھا ہوا تو چونکہ میرے پاس کئی سرمنز ہیں، یہ مہینہ میں آپ کو سناتا رہوں گا کہ اتنی اس میں تعلیم ہے، تو میں ادھر بیٹھا تو خدا کے روح نے مجھے بول کے کہا کہ جہاں ابلیسی قوتیں انسان کا بدن مختلف طریقوں سے برباد کرتا ہے، جس کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں ابلیسی قوتیں کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے
اس کو بھی نقصان پہنچانے پر تلی رہتی ہیں، اس کی بربادی پر بھی تلی رہتی ہیں۔ پھر میرا دھیان مکاشفہ میں 7 کلیسیاؤں کی طرف گیا کہ کس طرح موجودہ جو ترکی کا ملک ہے جس کا پرانا نام آسیا ہے، وہاں پر 7 کلیسیائیں موجود تھیں۔ سمرنا کی کلیسیا ہے، افسس کی کلیسیا ہے، پرگمن کی کلیسیا ہے، تھواتیرا کی کلیسیا ہے، فیلڈلفیا کی کلیسیا ہے، تو یہ مختلف لودیکیا کی کلیسیا، یہ مختلف کلیسیاں وہاں پر موجود تھیں۔ آج جو لوگ ترکی میں جاتے ہیں، کبھی خدا توفیق دیتا ہے تو صرف کسی جگہ تھوڑے سے کھنڈرات رہ گئے ہیں، ریمینز رہ گئے ہیں، کلیسیائیں صفحہ روزگار سے مٹ چکی ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے ابلیسی قوتیں جہاں انسانی بدن کو نقصان پہنچاتی ہیں، نشے بازی کے وسیلے سے، حرام کاری کے وسیلے سے، جرم کرنے کے وسیلے سے، بدروہیں بن کر کسی کے اندر رہنے کے وسیلے سے، اور مختلف طریقوں سے انسان کو وہ برباد کرتی ہیں، وہاں ابلیسی قوتیں کلیسیا کو بھی، جو مسیح کا بدن ہے، وہ اس کو بھی برباد کرنے کے در پہ رہتی ہیں۔ سوال اب یہ ہے کہ جیسے ہم یہ خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ بدن خدا کے لیے ہے، نہ کہ حرام کاری کے لیے، ہم نے پڑھا کرنتھیوں کے خط میں، اور کبھی کبھی زیادہ کھانا کھانے سے، پیٹو ہونے سے انسان اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، سست ہونے سے، خواب دوست ہونے سے، ضرورت سے زیادہ آرام کرنے سے وہ اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کوئی چیز بھی ہم ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو بھلے خدا ہی کی طرف سے ہو تو وہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ تو جس طرح سے انسانی بدن کو مختلف طریقوں سے ابلیسی قوتیں نقصان پہنچانے، برباد کرنے، دکھ دینے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اسی طرح سے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا بدن جو ہم ہیں، کلیسیا ہے، تو کلیسیا کو بھی تاریکی کی قوتیں مختلف طریقوں سے برباد کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ وہ طریقے بہت زیادہ ہیں، تو میں کوئی ایک واعظ میں نہیں آپ کو بتا سکتا، شاید اگر خدا نے مجھے گائیڈ کیا تو میں ایک ہفتہ چھوڑ کے جب میں پھر کوئٹہ سے واپس آ کے تو شاید میں فرسٹ سنڈے میں پھر آپ کو بتا سکوں۔ آج ہم ایک بات کا ذکر کریں گے جس کا ساری دنیا کو سامنا ہے، کلیسیا کو سامنا ہے، مسیح کے بدن کو اس کا سامنا ہے، جو ہتھیار، جو طریقہ کار کلیسیا کو نقصان پہنچانے کے لیے تاریکی کی قوتیں یا تاریکی کا بادشاہ ابلیس استعمال کرتا ہے، وہ ہے اختلاف پیدا کرنا، پھوٹ ڈالنا، تفرقہ پیدا کرنا۔ کلام کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں شہر بابل کا ذکر ہے جو موجودہ عراق ہے، اور بابل کا لفظی مطلب ہے اختلاف، اور پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں، ہماری سماجی زندگیوں میں اور کلیسائی تاریخ میں بڑا اہم حوالہ ہے۔ اس حوالے میں ایک اصول پایا جاتا ہے، اس حوالے میں ایک قانون پایا جاتا ہے، اور وہ اصول اور قانون کیا ہے کہ اگر یونٹی اور اتحاد ہو تو انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، یونٹی میں، اتحاد میں برکت ہے۔ یہاں پر غور کیجئے کہ انسان، ان کی ایک زبان تھی، وہ متفق تھے، بولی ان کی ایک تھی، کوئی ان میں اختلاف نہیں تھا، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم ایک شہر اپنے لیے بنائیں گے، ایک برج یا ٹاور ہم بنائیں گے، اور ہم اینٹیں پکائیں گے، ان سے ہم اس کو بنائیں گے۔ تو لکھا ہے کہ
छठी आयत में लिखा है खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं। और इसकी बाज़गश्त हमें यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील के 17वें बाब में खुदावंद की जो प्रीस्टली प्रेयर है, कहानत की दुआ है, उसमें हमें इसकी बाज़गश्त नजर आती है, गूंज हमें नजर आती है। और वो क्या है? आए बाप जिस तरह तू और मैं एक, मैं चाहता हूं कि ये भी एक हो। यही लिखा ना वहां पे। यहां क्या लिखा है? छठी आयत में खुदावंद ने कहा देखो ये सब एक है। वो खुदा के लिए कुछ नहीं करना चाह रहे थे, वो अपने लिए करना चाहते। वो जो शहर बना रहे थे वो खुदा के जलाल के लिए कोई हैकल नहीं बना रहे थे, हम अपने लिए हम शहर बनाए। फिर वो खुदा के नाम के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे चर्च क्या होता है? चर्च वो घर है जो खुदा के नाम से कहलाता है। वो किसी पास्टर की या किसी शख्स की मलकियत नहीं होता है। उसकी शोहरत इस बात में है कि ये खुदावंद का घर है, खुदावंद का घर है। तो यहां लिखा है कि उन्होंने कहा कि आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं। और फिर लिखा है यहां अपना नाम करें। सब नामों में आला नाम तो खुदा का है। तो शहर भी अपने लिए बना रहे, नाम भी हमारा होगा। लेकिन इस गलत काम में लोगों में क्या है? इत्तेहाद है, वो एक है। तो छठी आयत में लिखा है और खुदा ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। यानी खुदा ने अपनी जो उसकी डिवाइन इकोनॉमी है या खुदा के जो इलाही असूल और उसकी बादशाहत के असूल हैं, उसको इन बुरे लोगों के अंदर देखा कि इनके अंदर इतनी यगानगत है, इतनी यूनिटी है, इतना इत्तेहाद है। और कोई भी काम जिसका ये तहैया कर ले कि हमने करना है, जो कि इनके अंदर इत्तेहाद है, तो ये हर वो काम करेंगे भले बुराई करें। तो खुदा ने उसका हल क्या निकाला? आओ हम इनके दरमियान जाएं और इनमें क्या डाल दें? इनमें इख्तलाफ डाल दें। इख्तलाफ से क्या होगा कि जो खुदा कह रहा था कि आप जो ये करने लगे हैं मुत्तहिद होकर, तो कोई भी ऐसा काम नहीं ये जो ना कर सके, ये करके रहेंगे। लेकिन जब इनमें फूट डल जाएगी, इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, तो फिर इनकी ताकत क्या हो जाएगी? इनकी ताकत कम हो जाएगी। फिर ये जो इरादा करते हैं ये उसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकेंगे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़बान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़बान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से इख्तलाफ पड़ गया। तो जो टारगेट था, जो मकसद था, जो मंजिल थी, वो वहाँ ना पहुँच सके। वो बिखर गए, अलग अलग हो गए, परागंदा हो गए। खुदा ने इस इलाही असूल को इस्तेमाल करके तो इनकी ताकत को तोड़ा, परागंदा किया। सो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदा ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़बान में क्या डाल दिया? इख्तलाफ डाल दिया। और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम रुए ज़मीन पर। मैंने खुदा के कलाम के मुतालिया के दौरान एक बात नोट की है कि कई बातें ऐसी हैं, गौर से सुने मैं क्या कहने लगा हूँ, कई बातें ऐसी हैं जिनका ईमानदारों मुक़द्दसीन को इल्म होना चाहिए, उनको इल्म नहीं है, लेकिन शैतान को इल्म है और दूसरे लोगों को इल्म है। मसलन
اتحاد میں کیا برکت ہے، ایک ہونا، ایک بولی ہونا، ایک آواز ہونا، اختلاف نہ رکھنا، اختلاف رائے نہ رکھنا، متحد ہونا، اس میں جو برکت ہے دنیا کے سیاستدانوں نے اس کو سمجھ لیا، لیکن جو لوگ غیر زبانیں بول سکتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہونے کے دعوے کر سکتے ہیں، بائبل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے ناواقف ہیں۔ اور بھی کئی باتیں، چونکہ میرا مضمون ہی تو میں ابھی نکال کر بتاؤں کہ وہ باتیں جو ہمارے علم میں ہونے چاہیے، ہم اگنورنٹ ہیں، ہم ان سے غافل ہیں، لیکن شیطان کو پتہ ہے، دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے۔ اب شروع میں نے کہا کہ جو حوالہ ہم نے پڑھا اس کا دنیا کی سیاسی تاریخ سے بڑا واسطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کلام سے لوگوں نے ایک اصول انہوں نے لے لیا اور اس کو اپنی حکمرانی میں استعمال کیا، اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی لوگوں میں اختلاف ڈالو اور پھر ان کے اوپر حکمرانی کرو، اور اس کا سب سے جو بڑا ہماری تاریخ میں ثبوت ملتا ہے وہ برٹش رول ہے۔ برٹش رول، برطانیہ نے اس خطے میں آ کے تقریباً 300-350 سال کی جو مسلمان حکمران تھے مغلیہ، ان کی سلطنت کو انہوں نے ٹکڑے کر دیا اختلاف ڈال کر، اور وہ اتنے بڑے ملک میں 6000 میل دور سے آ کر قابض ہو گئے۔ انہوں نے یہاں سے ایک اصول لے لیا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑاؤ، ہندو کو ہندو کے ساتھ لڑاؤ، سکھ کو سکھ کے ساتھ لڑاؤ، پھر سکھ کو ہندو کے ساتھ لڑاؤ، ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑاؤ، مسلمان کو اپنے ہی مسلمان شیعہ سنی میں لڑاؤ۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ تقسیم ہو جائیں گے، یہ پراگندہ ہو جائیں گے، ان کی طاقت کم ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، ملک کمزور ہوتا گیا۔ تھوڑے سے لوگوں نے مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے اتنے بڑے طاقتور ملک پر انہوں نے قبضہ کر لیا، حکمرانی کی۔ نہ صرف برٹش، دنیا کی سیاسی تاریخ میں بہت سارے حاکموں نے، رومنز، یہ اصول اپنا لیا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اب اگر دنیا کے دنا ہوشیار سیاستدانوں نے یا فوجی جرنیلوں نے یہ اصول سمجھ لیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان کو اس کی سمجھ نہیں آئی ہوئے گی؟ میرے خیال میں شیطان سے بڑھ کر کون اس بات کو سمجھتا ہوگا؟ ایک حوالہ ہم پڑھیں گے جس سے آگے آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آئے گی۔ آپ میرے ساتھ نکالیے، افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا غالباً 3 باب ہوگا۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا بزرگ پولس رسول کا خط، 3 باب۔ سب نکالے جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط، 3 باب اور اس کی 8ویں آیت سے ہم خدا کا کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔
اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا۔ یہاں خدا کا ایک الہی انتظام جس کا بزرگ پولس رسول ذکر کرتے، پھر خدا کا ارادہ جو اس نے کر لیا تھا اس کا ذکر، اور وہ ارادہ کیا تھا کہ سب سے پہلے وہ مسیح کے وسیلے سے تاریکی کی قوتوں کو شکست دے گا، اور اس نے دی۔ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی اس نے صلیب پر چڑھ کر، اور اس نے ابلیس کی قوتوں کا برملا تماشا بنایا، اس کو شکست دی۔ تو خدا کے الہی انتظام کے مطابق مسیح نے اپنے وقت میں جو کام خدا نے ابلیس کو ہرانے کا، اس ابلیس کو جس کو گناہ پر اور موت پر قدرت حاصل تھی، اس کو صلیب کے وسیلے سے فتح کا شادیانہ بجا کر اس کو شکست دینے کا جو کام خدا نے اپنے بیٹے کو دیا تھا، وہ یوحنا کے انجیل کے 17 باب کی 4 آیت میں انہوں نے کہہ دیا کہ آئے باپ، جو کام تو نے روئے زمین پر مجھے کرنے کو دیا تھا وہ میں نے پورا کر کے تیرا جلال ظاہر کر دیا۔ مسیح نے اپنا کام پورا کیا، ابلیس کو شکست دی۔ لیکن جن کے پاس بائبل ہے وہ نوٹ کریں، 10ویں آیت کے شروع میں لکھا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے، اس وقت مسیح کے وسیلے سے، اب کلیسیا جو مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ پہلے مسیح کے بدن کے وسیلے سے جو صلیب پر جڑا گیا، شیطان کو شکست دلوائی، پورے طور پر وہ فاتح ثابت ہوئے۔ لیکن اب ان کے جانے کے بعد کلیسیا مسیح کا بدن، اب خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کلیسیا کے وسیلے سے، اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں کو اور اختیار والوں کو جو کہاں ہیں؟ آسمانی مقاموں میں۔ یاد رکھیے دنیا کی جو ترتیب ہے وہ 3 سٹوری بلڈنگ کی طرح ہے۔ دنیا کی ترتیب نوح کی کشتی سے بھی ہم اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، 3 سٹوری بلڈنگ سے بھی ہم تشبیہ دے سکتے ہیں۔ پہلا فلور ہے اس میں کون ہے؟ دنیا رہتی ہے۔ سیکنڈ فلور میں کون ہے؟ بدروئیں رہتی ہیں، شیطان کی بادشاہت ہے۔ اور 3rd سٹوری جو ہے اس میں خدا کا تخت ہے۔ دنیا ایک ایسی عمارت کی مانند ہے جس کی 3 سٹوریاں ہیں، 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل پر ہم انسان رہ رہے ہیں جسم میں، دوسری منزل میں ہوا کی عملداری کا حاکم، جن کا ذکر ہمیں افسس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کے 6 باب میں ملتا ہے، اور پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے تو اچھا ہے۔ 6 باب کی 10ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو کہاں ہیں؟ آسمانی مقاموں میں ہے۔ وہ آسمانی مقام کیا ہیں؟ یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے، یہ شرارت کی روحانی فوجیں اس سٹوری میں رہتی ہے، اس منزل میں رہتی ہیں۔ ان سے اوپر خدا، اس کا تخت ہے، فرشتے ہیں، آسمانی مخلوقات ہے۔ تو یہ جو درمیان کی منزل ہے، یہاں سے یہ نیچے انسانوں کو دیکھتی ہیں اور ان کی زندگیوں میں وہ مختلف طریقوں سے وہ کام کرتی ہیں۔ اسی افسس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ بات جو بزرگ پولس رسول روشن کر دینا چاہتے ہیں، جو خوشخبری کے طور پر بتا دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ ایک وقت تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کی قوتوں جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ان کو شکست دی. لیکن اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا ان تاریکی کی قوتوں کو شکست دینا چاہتا ہے اور اس کے کام مٹانا چاہتا ہے. خدا کا بیٹا بھی اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اب شیطان کو پتہ ہے کہ یگانگت اور اتحاد اگر ہو تو کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو انسان نہ کر سکے، کلیسیا نہ کر سکے. یہ بڑے بڑے طاقتور مذہب کو بھی شکست دے سکتی ہے، لیکن آج ہاری ہوئی ہے، دلیری نہیں ہے، باہر ہی نہیں نکل سکتی ہے. وجہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ ڈس یونٹی، پھوٹ، نت نئی مشنیں، اور ہمارے جیسے لوگ ان کو لیڈر بنا کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. شیطان نے یہ اصول پکڑ لیا کہ اب خدا، پہلے اس کے بیٹے نے مجھے شکست دی ہے، اب خدا نے اپنے آپ میں ٹھان لیا ہے، ارادہ کر لیا کیا وہ کلیسیا کے وسیلے سے اپنی طرح طرح کی حکمت اور قدرت اور اختیار ظاہر کرنا چاہتا ہے اور مجھے ہرانا چاہتا ہے. لہٰذا پھر میں کیا کروں گا؟ پہلے خدا نے بھی تو بابل میں جا کے اختلاف ڈالا تھا نا، اب میں کیا کروں گا؟ میں کلیسیا میں جا کے ڈالوں گا. وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ جن لوگوں کو ابلیس کے اس ہتھ کنڈے کا پتہ ہے، جو خدا کے خادم، روحانی لوگ، مقدسین ابلیس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے. وہ تو خدا سے مدد لے کے اپنے گرد اور کلیسیا کے گرد فصیل بنا کے وہ تو بچ جاتے ہیں، وہ تو اپنا دفاع کر لیتے ہیں، وہ تو اپنے دروازے مضبوط کر لیتے ہیں. اور جو ان باتوں سے ناواقف ہیں ان پر پھر یہ کلام صادق آتا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے کیا ہوئے؟ ہلاک. خداوند کے بدن کلیسیا کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو جنگ کرنے کے لائق نہ چھوڑنے کے لیے شیطان پہلا ہتھ کنڈا جو استعمال کرتا ہے، جو یہاں شروع سے پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں سے سیاستدانوں نے بھی لے لیا، شیطان نے بھی لے لیا، ان میں پھوٹ ڈلوا دی جائے، بابل کی طرح جس کا لفظی مطلب اختلاف ہے، ان میں اختلاف پیدا کر دیا جائے تو یہ کمزور ہو جائیں گے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور جہاں جہاں کلیسیا میں ابلیس پھوٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اندیکھی دنیا میں وہ ان کا مذاق اڑاتا ہوگا، وہ ان کا مذاق اڑاتا ہوگا، ان پر ہنستا ہوگا کہ دیکھو اب بڑے دنا بنتے پھرتے ہیں نا، بڑے روحانی بنتے پھرتے ہیں، دیکھو میں نے ان کو. اور یہ اصول میرج لائف تک پہنچ جاتا ہے. بادی النظر میں کلیسیا ایک خاندان ہے. شادی شدہ زندگی میں جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ گھرانہ ایک خاندان بن جاتا ہے. تو کلیسیا میں کلیسیا کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو بے بس کرنے کے لیے، اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے، اس کا اثر ہی نہ ہو،
وہ اس میں پھوٹ ڈلواتا ہے۔ کلیسیا کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ کلیسیا میں ایک ایک خاندان، جیسے ہم مختلف خاندان ہیں اپنے، ہم بیوی بچوں سمیت ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، تو ابلیس جڑ پہ کلہاڑا رکھتا ہے، جیسے خدا جڑ پہ کلہاڑا رکھتا ہے۔ وہ سٹارٹ کہاں سے لے گا؟ خاندانی زندگی سے۔ جس گھر میں پھوٹ ہے، اختلاف ہے، وہیں سے لوگ اٹھ کر آ رہے ہیں نا چرچ میں، اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو جو لوگ آپس میں پراگندہ ہیں، دلی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، گھروں کے اندر پھوٹ ہے، یہ گاندگت نہیں ہے، ایک زبان نہیں ہے، بیوی کچھ کہے گی، شوہر کچھ کہے گا، بچے کچھ کہہ رہے ہیں، وہی لوگ اٹھ کے عبادت کے لیے آ جائیں گے، سارے مل ملا کر ہم کلیسیا کی صورت مسیح کا بدن بن جاتے ہیں۔ جب گھر سے اختلاف لے کر ہم خدا کے گھر میں آئیں گے تو کلیسیا میں اختلاف کو ہوا دینے میں ابلیس کو موقع ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم اگر 24 کی رات کو، غور سے سنیں میری دلیل، اگر ہم 24 کی رات کو یہاں پر عبادت کر رہے ہوں اور کوئی بجلی وغیرہ نہ ہو، کوئی ٹرانسفارمر فیل ہو جائے، تو ہم یہ آپ کو کہہ دیں بھی آپ جتنے فیملیز ہیں ایک ایک موم بتی جلا کے تو چرچ میں آ جاؤ۔ تو اس وقت اگر 600 لوگ یہاں عبادت کر رہے ہیں تو ان میں سے اگر 200 خاندان بھی 200 موم بتیاں لے کر ادھر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں روشنی کی بلب وغیرہ کی ضرورت، 200 بتیاں بہت۔ اسی طرح سے اگر 200 خاندان چرچ میں جمع ہوتے ہیں، اس میں 50 خاندان جو ہیں ان کے گھروں میں پھوٹ ہے۔ کوئی ادھر سوچتا ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، اور شروع کہاں سے ہوئے گا؟ میاں بیوی سے۔ میرا خیال ہے مزید مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کتنا بگاڑ ہے جو ہماری میرج لائف میں میاں بیوی کے رشتے میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے، اور خصوصاً وہ اولاد جس کو تھوڑے سے پڑھ لگ جاتے ہیں، جوان ہو جاتی ہے، ہم سے زیادہ پڑھ جاتی ہے، پھر وہاں تک یہ اثرات اس کے پہنچتے ہیں اور وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں چرچ میں۔ اس لیے تو میں نے کلام سے آپ کو بتایا، جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ہر ایک آسمان کی بات سے میں داخل نہیں ہونا۔ کسی کو یہ مغالطہ نہ رہے، کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ ہر چرچ جانے والا اسی طرح سیدھا آسمان پہ چلا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، خدا کا کلام کہتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، لکھا جب راست بازی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانا۔ لہٰذا یہ جو اختلاف ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہر دور کی ایک بیماری ہوتی ہے جو بڑی مہلک جان لیوا سمجھی جاتی ہے، خطرناک سمجھی جاتی ہے، لیکن کلیسیائی تاریخ میں پھوٹ، تفرقہ، اختلاف، یہ شروع ہی سے ایک ایسا مرض ہے جس نے کلیسیا کی طاقت کو کیا کر دیا ہے؟ پاش کر دیا۔ کلیسیا اس ملک میں بھی، یورپ میں بھی آہستہ آہستہ غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرے پر اس کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے، وہ معاشرے کا اثر اپنے اوپر لیتی جا رہی ہے پھوٹ پڑنے کی وجہ سے۔ بزرگ پولس رسول کو خدا نے مکاشفہ دیا اور اس نے کہا کہ میں وہ خوشخبری تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور روز روشن کی طرح میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا نے پہلے اپنے بیٹے کے وسیلے سے وہ تاریکی کی قوتیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کو اپنی قدرت سے واقف کروایا، ایسے ہی واقف کروایا جیسے خروج کی کتاب کے 14ویں باب میں فرعون پر 10 آفتیں نازل کر کے اپنی قدرت سے واقف کروایا اور بنی اسرائیل قوم کو وہاں سے نکال لیا۔ لیکن اب
द प्रेजेंट एज, अब कलीसिया के वसीले से खुदा ने इरादा किया हुआ है कि वो अपनी तरह तरह की हिकमत, कुदरत और इख्तियार आसमानी मकामों में वो ज़ाहिर करना चाहता है। याद कीजिए कि एक दिन बदरूएं निकालने के बाद शागिर्द बहुत खुश हुए कि हमारा उस्ताद झड़क कर बदरूएं निकालता था, लेकिन अब हम भी उसके नाम से झड़कते हैं, बदरूएं तो निकल जाती हैं। और उन्होंने आके बड़ी खुशी से खुदाम के सामने जिक्र किया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देख रहा था। आपकी दुआओं से शैतानी को शिकस्त होती मैंने देखी है। तो भी इस बात से खुश ना हो कि बदरूएं तुम्हारे ताबे हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे। तो जिन लोगों को थोड़ा सा रूहानी ज़िंदगी का तजर्बा, उनको पता है आसमानी मुकामों में क्या होता है, कब तारीकी की कुव्वतें गिर रही होती हैं और कब वो जीत रही होती हैं। और उनकी जीत कभी हो नहीं सकती है, उनकी जीत हो नहीं सकती जब तक वो हमारे अंदर इख्तलाफ ना पैदा कर दें। दुनिया के लोगों ने समझा, हमारी तारीख़ में जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान साहब, उनका मुक्का बड़ा मशहूर है सियासी पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान में। उन्होंने भी ये असूल सीखा। याद रखो, जितने हमारे पुराने सियासतदान हैं, ब्रिटिश टाइम में बाइबल की क्लास होती थी मिशन स्कूलों में और कॉलेजों में, वो पढ़नी पड़ती थी। ये जितने हमारे मुल्क के आलम हैं और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को बाइबल का पता है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अब किसी की एक उंगली को पकड़कर मरोड़कर तोड़ना आसान है, लेकिन जब वो उंगलियां मुत्थित हो जाती हैं और वो मुक्का बन जाता है, वो खुद से हथियार भी बन जाता है। वो फिर वो ना सिर्फ दफा कर सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान की तहरीक में लियाकत अली ख़ान ने एक जलसे में मुक्का दिखाकर तो अपनी कौम को मुत्हिद करने का सबक दिया। ऐसे हो जाओ तो तुम अंग्रेज़ को भी भगा सकते हो और दूसरी कम्युनिटी जिससे तुम्हें इख्तलाफ है उससे भी तुम निपट सकते हो। मैंने आपको कहा सियासतदानों ने यह सीख लिया, मैंने ना सीखा, आपने ना सीखा। और ये एक संजीदा बात है। अगर हम इसकी संजीदगी को, इसके मुज़मरात को, इससे पैदा होने वाले नुकसानात को हम भांप लें तो हम हट्टल वस्सा कोशिश करेंगे कि हम में इख्तलाफ पैदा ना हो, मियाँ बीवी में इख्तलाफ पैदा ना हो, बच्चों और वालिदैन में इख्तलाफ पैदा ना हो, कलीसिया में इख्तलाफ पैदा ना हो, हम खिदमत खादमों में, क्रिश्चियन वर्कर्स में इख्तलाफ पैदा ना हो। हम हत्तल वस्सा कोशिश करेंगे जब हमें इस बात का अच्छी तरह से इल्म हो जाए कि ये काम खुदा का नहीं है, ये काम शैतान का है। जॉन कैल्विन अपने वक़्त के चोटी के वकील, चोटी के पास्टर और बड़े नामवर इल्म अलहियात के माहिर थे, और उन्होंने कहा हर वो शख्स जो चर्च में फूट डलवाने का बायस बनता है, वो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स मसीह के बदन को लेके तो बीच में से उसको चीर दे। ये इतना बड़ा पाप है कलीसिया में फूट डलवाना। तो इख्तलाफ, फूट एक ऐसा हथियार है जिसको इब्लीस इस्तेमाल करता रहा है, कर रहा है,
نقصان پہنچاتا رہا ہے، پہنچا رہا ہے، لیکن خداوند کے لوگ اس بات سے ناواقف، کبھی کبھی اپنی ہی نگاہ میں دانشمند بن کر انسان بیوقوف بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ ٹھیک اٹھا رہا ہوں۔ سیاسی دنیا میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں پھوٹ پڑی ہے ملک کمزور ہو گئے ہیں، ان کی پہلی جیسی طاقت نہیں رہی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو، اس کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، جب سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کی بھی طاقت توڑ دی جاتی ہے، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یگانگت اور اتحاد جو ہے ان کو فتح دلواتا ہے، غلط باتوں میں بھی صحیح باتوں میں بھی، کیونکہ اصول ہے نا، ایک خدا کی دنیا اصول پر چلتی ہے۔ آپ ایک بال کو چھت آسمان کی طرف آپ پھینکیں گے تو اس نے نیچے ہی آنا ہے، کیونکہ کشش ثقل کے اصول کے مطابق زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو خدا کی بادشاہت بھی اصولوں پر چلتی ہے۔ جب خدا نے یہ ٹھہرا لیا ہوا ہے کہ جہاں اتفاق ہوگا وہاں برکت ہوگی، اور جو کچھ بھی وہ ارادہ کر لیں گے، کوئی ایسا کام ہے نہیں جو وہ کر نہ سکیں، وہ یگانگت سے، اتحاد سے وہ کام کر لیں گے۔ جب خدا نے یہ اصول بنا لیا تو شیطان جو ہے وہ بھی، شیطان بننے سے پہلے وہ بھی ایک ممسوح کروبی تھا، اس کو آسمان کے بھیدوں کو پتہ ہے کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، کیسے خدا اپنی بادشاہ چلاتا ہے، وہ اسی کے اصول چرا کے تو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے، لیکن میں اور آپ اس معاملے میں بھولے بھیڑوں کی مانند جو آسانی سے دھوکے میں آ جاتی ہیں، ہم ان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور جہاں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے ہم خوف زدہ نہیں ہوتے، ہم ہوشیار نہیں ہوتے، ہم چھوٹا نہیں وہاں بنتے، ہم نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم بے عزتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری بات نہ مانی جائے ہم یہ نہیں کہتے کوئی بات نہیں، میری بات نہ مانی جائے لیکن میں چرچ میں پھوٹ نہیں پڑنے دوں گا، میں پھوٹ نہیں پڑنے دوں گی۔ بیوی یہ نہیں کہتی کہ میرا شوہر اگر میری بات کے ساتھ متفق بھی نہیں بھی ہے تو بھی وہ میرا شوہر، میں اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کروں گی، میں تابع کروں گی، میں نے اپنے اس دواج میں پھوٹ نہیں پڑنے دینی۔ بچوں کو کوئی بات کہی جائے، بچے نہیں سوچتے کہ ماں باپ اگر غلط بھی ہیں ہم اپنے گھر میں پھوٹ نہیں پڑنے دیں گے، جو ممی ڈیڈی کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی بچے درست ہوتے ہیں، ماں باپ غلط ہوتے ہیں، تو ماں باپ کہیں گے کہ ہم بڑے ہیں، وہ بچوں کی درست بات بھی نہیں مانیں گے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پھوٹ ایک ایسا کھلا دروازہ کھول دے گی جس سے تاریکی کی قوتیں دندناتی ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں گی اور ہمارا ستیہ ناش کر دیں گی۔ آنکھوں سے وہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمارا واسطہ ان دیکھے خدا کے ساتھ بھی ہے اور ہمارا واسطہ ان دیکھے دشمن کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جان لے کہ بدروہیں آ رہی ہیں، جن پریاں آ رہی ہیں، ڈراؤنی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے گھروں میں، تو کئی ڈر جائیں گے اور شیطان کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ خدا کا ساتھ دیں گے۔ لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہمیں خدا نظر آتا ہے، نہ ہمیں تاریکی کی قوتیں نظر آتی ہیں، تو اس لیے انسانوں کو دھوکہ دینا شیطان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یوں کہیں گے کہ اگر اتفاق میں ایسی ہی برکت ہے اور خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ، ان کی ایک زبان ہے، ان کی ایک بولی ہے، یہ اختلاف نہیں کرتے، ایک شخص جو کچھ کہتا ہے سارے پیچھے لبیک کہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی کام جس کا یہ قصد کر لیں، ارادہ کر لیں، تو کوئی ایسا کام ہے نہیں جو یہ نہ کر سکیں، لہٰذا ان میں پھوٹ دلوائی جائے تاکہ یہ اپنے مقصود تک نہ پہنچ سکیں، منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ جو انہوں نے اپنے لیے شہر بنانے کا، اپنے نام کے لیے ایک ٹاور بنانے کا، برج بنانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے،
اور آسمان تک اس برج کے ذریعے سے یہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جائے، باز رکھا جائے۔ اسی طرح سے تاریکی کی قوتیں ہم انسانوں کو بھی باز رکھتی ہیں۔ جب ہم افسیوں 3 باب کی 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ اب خدا کلیسیا کے وسیلے سے اپنی طرح طرح کی حکمت اور قدرت اختیار والوں اور تاریکی کی قوتوں اور حاکموں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں، خدا ان پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ابلیس ہمیں پھوٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھوٹ خدا کے ارادے اور منصوبے کو جو اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا پورے کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کو کامیاب ہونے نہیں دے گا، اس کام سے ہمیں کیا رکھے گا؟ باز رکھے گا۔ جتنی صدیوں سے بڑے صغیر میں مسیحیت آئی ہے، مسیحیت اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے جتنی بڑی ہمارے پاس سچائی ہے۔ جتنی بڑی ہمارے پاس سچائی ہے، قدرت ہے، اختیار ہے اور خدا کا ساتھ ہمیں میسر ہے، اس کے بڑے بڑے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اس کے مطابق اگر میں مبالغہ رائے نہ کروں تو شاید ایک بھی غیر مسیحی اب تک برے صغیر میں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بیمار کلیسیا، سیاست کا پارٹی بازی کا شکار کلیسیا، مقدمے بازی کا شکار کلیسیا، طرفداری کا شکار کلیسیا، اختیار اور کرسی کی طاقت اور بھوک کا شکار قیادت، پیسے میں غبن، تو کیا کہ میں آپ کو بتاؤں، جس کا شکار کلیسیا اس طرح طاقتور نہیں ہے جس طرح کبھی سمسون پر خدا کی روح آتی تھی۔ تو اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ ایک آدمی 1000 آدمی کو مارنے کے لیے یا شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کوئی چھوٹی فتح تھوڑی ہے کہ ایک بندہ گدھے کا جبڑا پکڑ کے 1000 آدمی قتل کر دے، دشمنوں کو ختم کر دے۔ وہ اس وقت تھا جب خدا کی قوت، خدا کا مسح، خدا کی روح اس پر نازل ہوتی تھی۔ ادھر اس کے کیس میں کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ مخالفوں نے جان لیا یہ ہماری طرح کا انسان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، ہمیں اس کی شے زوری کا راز جاننا چاہیے، اتنا طاقتور یہ کیوں ہے۔ عورت ایک کو استعمال کیا، جو آگے میں دوسرے سرمن میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام ہوتے ہیں، اور اس کو استعمال کیا اور اس کو کہا ہم تجھے اتنا انعام دیں گے، صرف تو ایک کام ہمارا کر، اس کو بلا پھسلا کے تو اس سے معلوم کر کہ اس کے اتنے طاقتور ہونے کا راز کیا ہے۔ کافی عرصہ تک چھپاتا رہا، ٹالتا رہا اپنی محبوبہ کو۔ ایک وقت آیا اس نے بتا دیا میں خدا کا نذیر ہوں، میری طاقت ان بالوں میں ہے، نظارت کے بالوں میں ہے، اگر یہ کاٹ دیے جائیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح کا ہو جاؤں گا۔ اس نے جا کے فلسطی سرداروں کو بتا دیا میں نے جان لیا اس کا راز، آ جاؤ۔ اتنا بڑا سورما جس پر اپنے لیڈر پر بنی اسرائیل فخر کرتی تھی کہ ہمارے درمیان اتنا بڑا مرد خدا ہے، جس کے ساتھ خدا ہے، جس پر خدا کی روح آتی ہے، ہمارے دشمنوں کو ہم سے چھڑاتا ہے، اور فلسطی اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہو گیا، پاک روح کو رنجیدہ کر بیٹھا، خدا کی طاقت اس سے جاتی رہی۔ اسی انسان کو پکڑ کر زندہ انسان کی آنکھیں نکالی گئیں جو ایران اور عراق میں پرانے وقتوں میں سزا دینے کا
بہت بڑا ذریعہ تھا، سلاخیں گرم کر کے زندہ انسان کی آنکھوں میں سے اس کا آئی بال جو ہے وہ نکال لیا جاتا تھا۔ سمسون کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ پھر پکڑ کر یہ جو پنجاب میں خراس نہیں ہوتا، جہاں بیل جوت کر آٹا پیسا جاتا ہے پرانے وقتوں میں، اس میں بیلوں کی جگہ اس آدمی کو جوت دیا گیا، خوب تمسخر اڑایا گیا، تانا زنی کی گئی، اذیتیں دی گئیں۔ کب؟ جب وہ کمزور ہو گیا۔ تو افسیوں کے خط کے 30 باب کی 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اب کلیسیا کے وسیلے سے کہ طاقتور کلیسیا ہو، تاکہ جو آسمانی مقاموں میں تاریکی کی قوتیں رہتی ہیں ان کو پتہ چل جائے کلیسیا کے پاس کتنا اختیار ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ کلیسیا بیمار اور کمزور اور لاچار نہیں ہے، یہ خداوند میں اس کے قدرت کے زور میں مضبوط کلیسیا ہے۔ یہ وہ کلیسیا ہے جس کو خدا نے اختیار دے رکھا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ پادریوں کے درمیان، پاسٹروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، لکھا ہے ایمانداروں کے درمیان، اور وہ ایماندار کون ہے؟ کلیسیا۔ ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، بیمار ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہو رہے ہیں بہت خال کہیں کہیں۔ وہ ہلاک کرنے والی کوئی چیز پیئیں گے، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ وہ میرے نام سے بدروہیں نکالیں گے۔ کلیسیا میں کیا ہے؟ بدرو آ جائے تو کسی پاسٹر کو ڈھونڈو، دعا کروانی ہے بیماری کے لیے تو پاسٹر کے سامنے لائن لگا لو۔ یہی ہے نا؟ کیوں؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہے نا، ہم تو نہیں دعا کر سکتے نا اپنے لیے۔ ہماری تو یہ حیثیت ہے، ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ چرچ کا ایک ایک ممبر جو ایماندار ہے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، وہ اچھے ہو جائیں گے۔ وہ ہلاک کرنے والی کوئی چیز پیئیں گے، انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ لیکن چونکہ کلیسیا بدن کمزور ہے، نہ اس کو اپنے اختیار کا پتہ ہے، نہ اپنے مقام کا پتہ ہے، لہٰذا پھر کبھی کبھی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں نصیحت کے لیے، کبھی کسی خادم کو پیر فقیر نہ سمجھیں۔ وہ ایک ادنا خادم ہے، وہ پیر نہیں ہے کہ اس کو خدا بنا لیا جائے، پیر بنا لیا جائے۔ یہ خدا کی توہین ہے۔ سب میں سب کچھ خدا ہے، سب سے اوپر خدا ہے۔ انسانوں کی پرستش کرنا، شخصیتوں کی پرستش کرنا کلام کے مطابق یہ درست بات نہیں ہے۔ ہماری نگاہ زندہ خدا پہ ہونی چاہیے جو اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہر ایماندار کو جو کلیسیا کا رکن ہے صحیح طرح سے خدا کے ساتھ چلنا چاہیے، خدا کی قوت لینی چاہیے، خدا کا مسا لینا چاہیے، پاک روح سے معمور ہونا چاہیے۔ لکھا ہے جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آوری ہوتا جائے گا۔ اگر ہم ناپاک چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہم نے تو طاقتور کیسے ہونا ہے؟ اگر ہم رشوت دینے والے ہیں اور لینے والے ہیں، ہم نے طاقتور کیسے ہونا ہے؟ اگر ہم مار پٹائی کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، شوہر بیویوں پہ اٹھا رہے ہیں، ایماندار بھی اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں طاقت کہاں سے آنی؟ جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہوتا رہے گا۔ اگر ہم روپے پیسے کے معاملے میں ہم بد دیانت ہیں، ہمارے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے لکھا ہے کہ جو میری توانائی کا دامن تھامے وہ میرے ساتھ صلح کرے۔ جو ایماندار خدا کو ناراض کرتا ہے، روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے، یہی تو وجہ ہے۔ وہ بیمار پر ہاتھ رکھے گا تو کیسے بیمار ٹھیک ہوئے گا؟ وہ کیسے بدروہیں نکالے گا؟ خدا کی نگاہ میں اپنا مقام ہم پہچانیں کہ خدا نے کلام کے مطابق ہمیں کیا حیثیت دی ہے۔ ایک حوالہ پڑھاؤں گا تو جو بات میں زبانی بتا رہا ہوں پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ حوالہ مجھے ڈھونڈنے زبور میں ہوگا، میرا خیال ہے آخری کئی زبوروں میں، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔
सब निकालें, जिनकी ज़बूर की किताब सब निकालें। इसी के साथ हम आखिरी बात सुनकर ये बात का इख्तिताम कर पाएंगे। एक 149 ज़बूर निकालिए, सब निकालें 149 ज़बूर। थोड़ा सा आपको समझाया जाए कि जो बात कही जा रही है वो इंसान की तालीम है या 149 149 ज़बूर निकाल लिया सब ने, तो मैं पढ़ूं। 149 ज़बूर की पहली आयत में लिखा है, खुदावन की हमद करो, खुदावन के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। जैसे मुकद्दसों के मजमा में हम वर्शिप करते हैं क्वायर की रहनुमाई में, मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदा सराई करो। इसराइल अपने खालक में शादमान रहे, फर्जंदाने सैऊन अपने बादशाह के सबाब से शादमान हो, वो नाचते हुए उसके नाम की सताइश करें, वो दफ और सतार पर उसकी, क्योंकि खुदावन अपने लोगों से खुशनूद रहता है, वो हलीमों को निजात से। सब लोग मुकद्दस लोग जलाल पर क्या करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से, उनके मुंह में खुदा की और हाथ में दो धारी तलवार क्या है, खुदा का कलाम, जो हम काम ही पढ़ते हैं। इसीलिए कोई 10वां हिस्सा ही बाइबल स्टडी करने के लिए आता है। और हाथ में दो धारी तलवार हो, आगे पढ़िए, ताकि कौमों से और उम्मतों को, उनके बादशाहों को और उनके सरदारों को। ये कौन है बादशाह और सरदार? ये वो तारीकी की कुव्वतें हैं जो आसमानी मुकामों में रहती हैं, ताकि उनको वो सजा दें। और कौन सी सजा मरकूम है? सांपों और बिच्छुओं को, देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो, दुश्मन की सारी कुदरत पर, लेकिन तुम्हें किसी चीज से कुछ ज़दर ना पहुंचे। फिर याकूब के खत में, बस खुदा के ताबे हो जाओ, अबलीस का मुकाबला करो, वो तुमसे, मेरे नाम से बदरूहों को निकालना, बीमारों को शिफा देना। तो लिखा है 7वीं आयत में, ताकि कौमों से इंतकाम लें, उम्मतों को सजा दें, उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें। कहाँ मरकूम होएगी? बाइबल में, खुदा के कलाम में लिखी हुई है। आगे असल बात आप पढ़िए जो मैं आपको ज़हन में डालना चाहता हूं। लिखा है, उसके सब मुकद्दसों को, ये तो नहीं ना लिखा कि पास्टरों को, एल्डरों को, डीकनों को, ये तो नहीं ना लिखा। तो अगर हम मुकद्दस हैं, मुकद्दस का लफ्ज़ी मतलब है खुदा के लिए अलग किया हुआ शख्स, ऐसा शख्स जो सिर्फ उसने दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया, खुदा ने भी उसको दुनिया में से चुन लिया, वो खुदा के लिए जीता है, वो मुकद्दस है। इसका मतलब कामिल नहीं है कि जो इंप्रेशन लफ्ज़ से हमें मिलता है। मुकद्दस का मतलब है सेपरेटेड अनटू गॉड, खुदा के लिए वक़फ़, खुदा के लिए अलग। जैसे कभी कभी घरों में ना 4-5 बच्चे होते हैं, तो माँ बाप कहते हैं अच्छा ए बच्चे नूं असीं पादरी बनाना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस बच्चे को मुकद्दस कर दिया, अलग कर दिया फैमिली में कि ये खुदा की खिदमत करेगा। हमें सैलरी मिलती है, हमने कुछ पैसे अलग कर दिए, हमारी दया ये की है, ये घर में नहीं खर्चने, ये हमने खुदा के घर में देने हैं, वो हमने मुकद्दस कर दिए, अलग करती है, इसका मतलब है सेपरेटेड अनटू गॉड, सेपरेटेड फॉर गॉड, फॉर गॉड्स पर्पसेस, खुदा के इलाही मकासद के लिए।
کسی چیز کو الگ کر دینا، وہ کوئی پلاٹ ہو سکتا ہے، کچھ زمین ہو سکتی ہے، کوئی گھر میں 5-6 کمرے، ایک کمرہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہیں سوئے گا، یہ صرف دعا کا کمرہ ہے، مقدس کر دیا۔ کچھ ساز ہے، یہ فلمی گانے بجانے کے لیے نہیں یہ استعمال ہوگا، یہ صرف خداوند کی حمد کے لیے ہوگا۔ تو لکھا ہے اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ نہیں اس بات کا؟ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں تو یہ شرف حاصل ہے۔ تو سنجیدہ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ شیطان کو پتہ ہے۔ اور مجھے خدا نے اس کی بات کہاں سے سمجھ دی، میں کئی سال پہلے ایوب کی کتاب کا پہلا باب پڑھ رہا تھا، تو ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں جب شیطان نے خدا سے اجازت مانگی کہ وہ ایوب کو پھوڑے پھنسیوں کے وسیلے سے دکھ دے، اور وہ دکھ دینے کے لیے جانے لگا، تو اس نے خدا کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تو نے ایوب کے گرد، صرف ایوب کے گرد نہیں، جو کچھ اس کا ہے اور اس کے مال کے گرد، سب کچھ کے گرد کیا تو نے باڑ نہیں لگائی ہوئی؟ تو اس کی حفاظت کرتا ہے، جب تو باڑ ہٹائے گا تبھی میں اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ میں ایک دن کئی سال پہلے ایوب کی کتاب کا پہلا باب پڑھ رہا تھا، تو مجھے خدا کے روح نے بتایا کہ ایمانداروں کے گرد خدا نے تحفظ کی باڑ لگائی ہوئی ہے، تو ایماندار پادریوں کے پاس جا کے کہیں گے کہ بھائی جی تانوں تو خدا سب کچھ دس دینا ہے، انج لگتا ہے ساڈی کسے روزی بننی ہے، ساڑے تے کسے چوٹ چلائی ہے، ساڈے تے ویسے تے اسی نہیں جادو، اسی تے نہیں مانتے، اقرار بھی نہیں انہوں نے کرنا، لیکن وہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ دعا کر کے بتائیں تاکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ دے۔ اور میرا دل دکھتا ہے میں جب پڑھتا ہوں کلام کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو، یہ خدا کی بندی ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کا خاندان ہے، اور خدا اپنوں کو نام بنام جانتا ہے، اور خدا نے اپنوں کے گرد فصیل بنائی ہوئی ہے، ان کا تحفظ کرتا ہے، ان کے بچوں کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ کہ لکھا ہے ایوب، بلکہ اچھا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں گھر جا کے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، یہاں پڑھ لو۔ ایوب کی کتاب کا پہلا باب نکالیے۔ آٹھویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں میں، پہلے باب کی 8ویں آیت سے لکھا ہے، خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا، اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ 3 چیزیں لکھی ہوئی یہاں پہ، کیا تو نے اس کے گھر کے، آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی ساڑی چھت تے کسی نے گوشت چھوڑ دیتا سی جی، اسی نیمو ویکھے نے جو چسوئیاں کھبیاں سی، بھائی کھبیاں رہنے دو، کیا ہے تمہیں، تمہارا ایمان کدھر ہے؟ بلی آگے سے گزرے، میرے پتہ نہیں کتنی کالی بلیاں گزر گئی ہیں، میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں کسی اور کے گزر جاتی، انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کی ہونا ہے نا۔ اپنے آپ کو پہچانیے کہ خدا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کلام کی روشنی میں ہم کیا ہے۔ تو نے اس کے گھر کے گرد اور آگے جو کچھ اس کا ہے، مال مویشی، بیٹے بیٹیاں، ایوری تھنگ دیٹ بلانگس ٹو جاب، تو نے کیا اس کے گرد باڑ نہیں لگائی ہوئی؟ اور یہ بات ہٹتی بھی ہے، کیسے ہٹتی ہے؟ وہ گھر میں جا کے یوسائی نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب پڑھ لو گھر میں جا کے، ابھی نہیں پڑھاؤں گا کہ باڑ کیسے ہٹتی ہے۔ اس لیے میں نے بیچ میں آپ کو کہا تھا کہ کئی باتیں ایسی ہیں
ہم جنہیں پتہ ہونا چاہیے جو خدا کے بیٹے بیٹی، ہمیں پتہ نہیں ہے، دشمن کو پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اختلاف ڈال لیں گے تو یہ کمزور، بے بس ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، بے اثر ہو جائیں گے. تو لہٰذا ڈیوائڈ اینڈ رول، اختلاف پیدا کریں، پھوٹ ڈلوا دیں، پھر شاید موقع نہ ملے. آخری بات سن لو، یہ خدا نے ایک دفعہ میرے پہ ظاہر کیا، میں نے اس کو آزما آزما کر دیکھ لیا ہوا ہے. میں ایک دن پڑھ رہا تھا 133 زبور، وہاں لکھا کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم، لکھا وہیں خدا نے برکت کا کیا دیا ہے، حکم دیا. یہ لکھا ہوا ہے. جب میں اس کلام کو پڑھ کے اس پہ غور کر رہا تھا تو روح القدس نے مجھے سمجھایا کہ آج کے جدید دور میں ہوائی جہاز کو اترنے کے لیے کیا چاہیے، رن میں چاہیے. اگر ہوائی جہاز کے اترنے کی جگہ نہ ہو تو وہ کریش ہوگا. تو اسی لیے دنیا میں ایئرپورٹ ہیں کہ ہوائی جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے رن میں چاہیے. خدا کی برکت کا سلسلہ یہ ہے کہ جہاں بھائی باہم مل کر رہتے ہیں ان پہ اتفاق ہے، خدا برکت کو حکم دیتا ہے کہ تو وہاں جا کر لینڈ کر جا. دیٹس واٹ آئی لرن فرام گاڈ. اور یہ حقیقت ہے. اب آپ اس کی بازگشت سنیے کہ جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے اور جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم. یہ کس نے کہا تھا، یہ کس نے کہا تھا؟ کچھ شک ہے آپ کو؟ سارے تو نہیں نا کہہ رہے. یہ مسیح نہیں کہا نا؟ جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہے گا. ہمیں نہیں پتا، کس کو پتا ہے؟ شیطان کو. اس گھر میں پھوٹ ڈلواؤں گا خود ہی برباد ہو جائیں گے. اس زواج میں پھوٹ ڈلواؤں گا برباد ہو جائیں گے. اس کلیسیا میں پھوٹ ڈلواؤں گا یہ قائم نہیں رہ جائے گی. ایک ہی کلیسیا سے میں تو اپنی اس کلیسیا کے لیے اتنا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب تک خدا نے اس کلیسیا میں پھوٹ نہیں پڑنے دی. ٹھیک ہے؟ وگرنہ بہت جگہ پر اچھی بھلی ترقی کرتی ہوئی کلیسیا لیڈر ہی آپس میں لڑ پڑے ہیں. ایک کلیسیا کے 2-2 3-3 4-4 ٹکڑے ہو گئے ہیں. تو یہ ابلیس کا کام ہے. اور خدا نے سادہ الفاظ میں بتا دیا، جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے، جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے. جب شیطان کو اس بات کا پتہ ہے تو وہ اس ہتھیار کو استعمال نہیں کرے گا. تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ ہماری ذمہ داری کیا بنی کہ کسی سٹیج پر بھی، کسی لیول پر بھی ہم اپنے درمیان پھوٹ پڑنے، اختلاف پیدا، آگے میں طریقے بھی بتاؤں گا یہ کیسے ہوگا. تو یہ جب تک ہم بنیادی بات نہیں سمجھتے کہ پھوٹ کی اہمیت کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، اور ہمارا جو رد عمل ہے اس کے بارے میں، ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اس وقت تک ہم کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے. آج خدا کا ایک ادنا خادم ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی روح بھی، آپ کی عقل بھی اور آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے تو آج ہم خدا کے حضور اس بات کا اقرار کریں، وعدہ کریں کہ خدا باپ مجھے توفیق دے، کسی خاندان میں کبھی پھوٹ نہ ڈلواؤں، دوستوں کے اندر میں نفاق نہ ڈلواؤں، کیونکہ مثال میں لکھا جو دوستوں میں نفاق ڈالتا ہے خدا کو اس سے نفرت ہے، کراہیت ہے، جو جدائی پیدا کر دیتا ہے. کلیسیا میں کچھ بھی ہو جائے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. وہ میں آگے جب میں سیریز میں آپ کو یہ سرمنس دوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی ساری باتوں کی.
اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہم نے ایک بات پلے باندھ لینی ہے، شادی شدہ ہیں میاں بیوی میں ہم نے اختلاف نہیں پڑنا، بیوی جیتتی ہے بیوی کو جیت لینے دو، شوہر جیت رہا ہے اس کو جیت لینے دو، میں نے اپنے گھر میں پھوٹ نہیں پڑنے دینے۔ خاندان میں بچے اپنی من مانی کرتے ہیں اور ہم بھانپ رہے ہیں کہ اس سے گھر میں پھوٹ پڑ جائے گی، مت پڑنے دیں، مت پڑنے دیں، مت پڑنے دیں۔ کلیسیا میں کسی بات سے پھوٹ پڑ سکتی ہے، خود نقصان اٹھا لیں، خود نقصان اٹھا لیں، پھوٹ نہ پڑنے دیں۔ پھوٹ ڈالنے والا شخص جان کیلون اس بزرگ کی نگاہ میں ایسا شخص ہے جو مسیح کے بدن کو بیچ میں سے رکھ کر چیر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا قصور ہے، اسی لیے لکھا ہے اسی کوشش میں رہو۔ اگر شیطان ہمیں پھوٹ دلوا رہا ہے تو یہ خود بخود یہ گانگت تھوڑی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے کیا کرنا؟ کوشش، اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں، تھوڑا سا اپنے گھروں میں جھانکیے، اپنے باطن میں جھانکیے، کلیسیا میں جھانکیے، کہیں ابلیس یہ ہتھیار ہمارے خلاف تو استعمال نہیں کر رہا۔ اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اختلاف، یہ بابل جس کا لفظی مطلب ہے اختلاف، یہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، خدا کی بادشاہت کو، خدا کے کام کو، کلیسیا کو، ہمارے تعلقات کو، ہر چیز کو، تو اگر خدا کا روح